بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تھیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو. آج کی خاص خبر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے قوم کو خطاب کیا. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ قوم کو کون کون سی خوشخبری دیں گے, کون کون سی اچھی خبریں دیں گے, لیکن سب سے پہلے انہوں نے قوم سے یہ اپیل کی, گزارش کی کہ اس وقت ہمیں ایٹ اینی کاسٹ کسی بھی صورت میں ہمیں مہنگائی کرنی ہوگی اور پیٹرول مہنگا کرنا ہوگا. انہوں نے دنیا کی مثالیں دی کہ دنیا میں بھی ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, ہم سب سے بہتر ہیں. اس وقت ٹرکی میں 19% جو ہے وہ انفلیشن ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ بہتری ہے. اگر یو اے ای, سعودی عرب اور چائنا پاکستان کی مدد نہیں کرتے تو پاکستان اس وقت دیوالیہ ہو جاتا. 120 ارب روپے کا پیکیج بھی دیا, لیکن وزیر اعظم صاحب کے میٹنگ کی کنکلیوژن یہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں مہنگائی کرنی ہوگی. تو ہم آج وزیر اعظم صاحب کے خصوصی قوم کے خطاب پہ لیے ہم نے ایک خصوصی مہمان کو دعوت دی ہے, ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, بزنس لیڈر ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, پی سی سی آئی کے بزنس فورمز کے لیڈر رہ چکے ہیں, اکنامکس کے ماہر ہیں, اکنامکس پہ کتابیں لکھ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں, آپ آج وزیر اعظم صاحب کے قوم سے خطاب میں کتنے حد تک سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں, جب یہ اعلان ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب آج ایک اہم اعلان کریں گے, قوم سے خطاب کریں گے, تو عموماً ذہنوں میں لوگوں کے یہ تھا کہ یہ عوام کو کچھ ریلیف دیں گے, کیونکہ مہنگائی جو پچھلے دنوں میں ریکارڈ بڑھی ہے, کمر توڑ دی ہے. بجلی کی قیمت, پیٹرولیم مصنوعات, شکر کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, 125 پہ وہ پہنچ گئی ہے. اسی طرح آٹے کی قیمت, دالوں کی قیمت, سبزیوں کی قیمت, دودھ کی قیمت میں 45 روپے فی لیٹر اضافہ ہو گیا ہے, گوشت کی قیمت میں ایک دم سے اضافہ ہوا, تو وہ کچھ ریلیف دیں گے. بالکل. لیکن تقریر سننے کے بعد میں آخر تک یہی سوچ رہا تھا کہ ریلیف تو نہیں آیا. انہوں نے صرف یہ بتلایا ہے کہ اب گھبرانا نہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ مہنگائی ہمیں کرنی ہوگی, ناگزیر ہے, یہ ہمارے لیے مہنگائی کرنا مجبوری ہے. انہوں نے کہا پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, لیکن پاکستان میں پھر بھی اشیاء کی قیمتیں خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں سستی ہیں. اس کو آپ کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ میں اسی پہ میں پہلا تو اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں کہ کسی چیز کا مہنگا یا سستا ہونا قوت استطاعت یا انکم پر ہوتا ہے. ٹھیک. آپ کی انکم اگر زیادہ ہے تو آپ کو چیز مہنگی بھی ہوگی تو وہ مہنگی نہیں لگے گی. آپ کی اگر انکم بہت ہی کم ہے تو آپ 20 روپے بھی بڑھ جائیں گے کسی چیز پہ تو آپ کی قوت استطاعت سے نکل جائے گی. میں ایک بات بتلاؤں, جو وہ مثالیں دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں پیٹرول سستا ہے اور دوسرے ممالک میں پیٹرول مہنگا ہے. پاکستان میں پیٹرول کی قیمت جو 138 روپے ہے, اس کے مقابلے میں یومیہ آمدنی آپ کی 800 روپے ہے. ٹھیک. لیکن اگر بنگلہ دیش کی وہ کہتے ہیں 200 روپے ہے, تو بنگلہ دیش کی 2000 روپے ہے یومیہ آمدنی ایک ورکر کی یا ایک ویجرز کی. رائٹ. انڈیا میں وہ کہتے ہیں 250 روپے پیٹرول ہے تو قیمت 4000 روپے ڈیلی ہے پاکستانی روپے کے مقابلے میں. بنگلہ دیش میں پاکستانی ٹکا, بنگلہ دیشی ٹکا پاکستانی روپے کے مقابلے میں دگنا پاورفل ہے, یعنی 1 ٹکا 2 روپے کے برابر ہو گیا. تو یہ سب باتیں کر کے میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. زخموں پہ مرہم رکھنے کے بجائے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب بھی ہم سستے ہیں تو بڑھا دیں, پھر جتنا بڑھانا ہے, جتنے ہم سستے ہیں بڑھا کے ایک بار ختم کریں. پھر وہ بجلی کی قیمتوں کی بھی بات ہوئی. دیکھیں بات یہ ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب انہوں نے جو معاہدہ تقریباً ایگری کر لیا ہے, اس میں انہوں نے 600 ارب روپے پیٹرولیم ڈیبے, 600 ارب روپے کے پیٹرولیم لیوے جو ہیں وہ آئی ایم ایف نے ان کو بڑھانے کو کہا تھا, اور انہوں نے اس کے آس پاس اس سے ایگری کرا ہے. اور پیٹرولیم لیوے جو ہیں وہ لیوے ہیں, وہ سر چارج ہے جو پیٹرول مصنوعات پہ لگے گا, پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, فرنس آئل پہ, مٹی کے تیل پہ. ابھی آلریڈی جو 138 روپے, اس میں 30 روپے آپ کا ہے. اب آپ 600 ارب روپے جب ایک سال میں وصول کرنے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ کتنا
फी लीटर डालेंगे, लेकिन इशारा कर दिया। ये तो एक चीज़ हो गई। सर बिजली की कीमतों में भी सबसे महंगा फर्नेस ऑयल मंगा रहे हैं, और LNG जो है वो अब दुगनी कीमत हो गई इंटरनेशनल मार्केट में भी, तो उसकी कीमतें भी आपके यहाँ बढ़ रही हैं। अभी 1.39 फी यूनिट इन्होंने बढ़ाया है। तो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे किरायों में इजाफा होगा जो गाड़ियों के हैं। आपके खाने पीने की अशिया में जब इजाफा होता है तो वो डायरेक्ट एक आम आदमी को हिट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज ये सारी बातें भी वज़ीर आज़म साहब ने महंगाई के बारे में तो की, लेकिन उन्होंने पुराना वो स्लोगन भी रिपीट किया कि वो तबाह करके गए थे, वो बर्बाद करके गए थे, वो चोर थे, वो 2 आदमी अगर पैसे देते तो यूँ हो जाता। भाई अब आप वज़ीर आज़म साहब हैं मुल्क के, इज़ एक्सीलेंसी। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात जो पर्टिकुलर कही कि सऊदी अरब, चाइना और UAE मदद नहीं करते तो हम दिवालिया हो चुके। तो डू यू एग्री? ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी हुकूमत की कारकर्दगी इतनी गैर इत्मीनान बख्श है। आपके रिज़र्व जो हैं वो IMF की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। आपकी जो कर्ज़ों की अदायगियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि नए कर्जे लेने के बावजूद आपकी अदायगियाँ ज़्यादा हैं। ये आप मदीने की रियासत की रियासत की बात कर रहे हैं, जो अभी करंट गवर्नमेंट है। जी जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान भी कंपैरेटिवली सस्ता है दूसरे ममालिक से, तो ये मजाक उड़ाने की बात है गरीब आदमी की, क्योंकि आपकी योमी आमदनी खत्ते में सबसे कम है, 800 रुपये योमिया। अच्छा, इसमें मैं एक बात बतला दूं, मसला क्या हुआ इनका? वो मसले की बात तो करी नहीं उन्होंने। मसला इनका ये था कि इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल नज़रअंदाज करा। जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, गेहूं करते थे, शक्कर करते थे, चावल करते थे, खुर्दुनी तेल करते थे, दालें करते थे, मसाला जात करते थे, आज सब चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं। और 175, 174, 173 रुपए का डॉलर में इंपोर्ट करके आप सस्ती नहीं दे सकते। उलट के ज़मीन को रख दें, आप नहीं कर सकते। तो एक तो आप अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो पाकिस्तान की ताकत है, जो कायदे आज़म ने कहा था कि हम ज़राई सनती पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं, आपके पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है, मेहनत का किसान है, आपके पास फर्टाइल लैंड है, आपके पास एग्रीकल्चर, और दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम है कैनाल सिस्टम, उसको तो आपने नज़रअंदाज कर दिया। कॉटन की फसल को तबाह बर्बाद कर दिया। 13 मिलियन बेल से आप आ गए 7 और 8 मिलियन बेल पे, और फिर 3 मिलियन बेल इंपोर्ट करी। तो अच्छा, उसके बावजूद भी पुरानों को क्रिटिसाइज करना आपको कैसा लगता है? आपको देखें, ये बातें अगर आप करते हैं कि दिवालिया हो जाता, आपको तो लाई इसलिए थे ना, आपने ये कहा था कि जी हम नए पाकिस्तान बना रहे हैं, हम इसको माशी तौर पे मजबूत करेंगे, हम गरीब आदमी को गुरबत की लकीर के नीचे जो 53 से 55% आदमी चला गया उसको ऊपर लेकर आएंगे, हम खाने पीने की अशिया। आपने तो शक्कर इंपोर्ट कर दी, फिर पता चला शॉर्ट हो गई है, फिर आपने इंपोर्ट कर ली, एक्सपोर्ट करने में रिबेट दे दिया, इंपोर्ट करने में आपने यूटिलिटीज़ बिल को सब्सिडी दी, उसके बावजूद भी शक्कर 85 से बढ़ते बढ़ते 125 रुपये पे पहुंच गई है। आटे के साथ भी यही है। तो आप बुरी तरह नाकाम हैं, आपकी गवर्नेंस बुरी तरह नाकाम है, आपको इदराक नहीं है कि कौन सी हिकमत अमली से आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये जो आपने अभी पाकिस्तानी रुपए की एशिया की कमज़ोर तरीन करेंसी है आर्टिकल लिखा, क्या वज़ीर आज़म साहब ने उसका रिस्पांस तो नहीं किया? क्योंकि उस पर काफ़ी सारे, मैं देख रहा था फाइनेंस मिनिस्टर ने उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी आपके आर्टिकल के ऊपर पूरे पाकिस्तान, कनाडा और अमेरिका से बहुत अच्छा रिस्पांस आया यार। उसमें उन्होंने यही लिखा है कि ये जो सट्टाबाजी हो रही है कि डॉलर 175 रुपये, फिर एकदम 170 रुपये, सही है ना, ये जो स्पेकुलेशंस हो रही हैं, ये आपको पता नहीं है कि अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है डेली। एक्सचेंज कंपनी वालों ने, होती साहब ने कहा कि जी 20 मिलियन डॉलर जो है वो डेली अफगानिस्तान जा रहा है, क्योंकि वहाँ डॉलर फ्रीज हो गया है और वहाँ $1 नहीं है। तो जो यहाँ आते हैं वहाँ के मनी एक्सचेंजर, और उन्हें 175 में मिलता है 175 में लेते हैं, 180 में मिलता है 180 में लेते हैं, और ये डॉलर लेके वो अपना अफगानिस्तान जा रहे हैं। तो आप ये तो मान लिया आपने एक आउटफुल है अफगानिस्तान, वो 22 को रोकने का आप क्या कर रहे हैं? आप 200 रुपये, इसकी प्रेडिक्शन हुई है कि डॉलर जो है वो नेक्स्ट ईयर जो है मज़ीद ऊपर जाएगा। हालांकि अभी ये जो डॉलर पे दबाव आया है और रुपये थोड़ा मुस्तहकम हुआ है, उसकी वजह एक तो IMF से मुज़ाकरात
حل ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب نے ہم کو $3 بلین اور 1.2 ارب ڈالر کی ادھار کی تیل کی سہولت بحال کی ہے، تو 4.2 تقریباً ارب ڈالر جو ہیں سعودی عرب نے دیے ہیں. تو یہ چیزوں سے آپ کے ذخائر کو تھوڑا سا استحکام ملا ہے. لیکن یہ گرانٹ نہیں ہے، یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ ریمیٹنسز نہیں ہے، یہ بینک کے ڈپازٹ میں جیسا رکھتے ہیں اور انٹرسٹ دیتے ہیں، جو لائبلٹی ڈیمانڈ لائبلٹی کہلاتی ہے، جس کو واپس آدمی لے سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ جب حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے تو 3 بلین میں سے انہوں نے $2 بلین واپس لے گئے. وہ تو شکر ہے کہ چین نے ہم کو وہ پیسے دیے کہ بھئی آپ رکھیں اور آپ اس کو سیو کر کے اور یو ای نے دوستی نبھائی اور نہیں نکالے. اچھا، آج کے ڈاکٹر صاحب آج کے وزیر اعظم صاحب کے اسپیچ میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے 120 ارب کا پیکیج بھی دیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ہم دنیا کا بہترین فلائٹ سسٹم چلا رہے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے وہ انڈائریکٹلی سیلانی کو بھی انہوں نے بتایا. تو وہ سیلانی والا جو ویلفیئر سسٹم ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں یا حکومت چلا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ احساس پروگرام کے تحت کیش ایک طرف تو ان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف کی سب سے بڑی تو تشویش ہے، جو کنسرن ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بڑھنے پہ ہے، جو ان کے ٹارگٹ سے بہت زیادہ ہو گیا. ڈیٹ جو قرضے ان کے ہیں، آج ایک میں فگر ابھی لیٹسٹ دے رہا ہوں آپ کو، 90% GDP کے پہنچ گئے. آپ کا ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے، یعنی قرضوں سے زیادہ قرضے لینے کی حد کا قانون، وہ 60% سے زیادہ اجازت نہیں دیتا. یعنی اب GDP کا 60% سے زیادہ قرضے نہیں لیتے. قانون ہے، پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا ہے. آپ کے اس قانون کو اگنور کرتے ہوئے آپ نے 90% GDP کے قرضے لے لیے اور آپ جا رہے ہیں 100% لینے میں. تو آپ نے سود تک ادائیگی آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے. جو قرضوں کی سود ہے، نئی قرضے لے رہے ہیں پرانے قرضے دینے کے لیے، کہ اس کے باوجود پورا نہیں ہو رہا ہے. تو آپ یہ ٹٹولیں کہ آپ کی پالیسیوں میں کہیں جھول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اس پورے گورننس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر رہے ہیں، اس مشینری کو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ رن کر رہی ہوتی ہے. ایز اے لیڈنگ اکنامک اینالسٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اور کوئی سلوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ پیٹرول مہنگا کیا جائے؟ دیکھیں، پیٹرول ایک تو آئی ایم ایف سے انہوں نے ایگری کر لیا ہے، دوسرے انٹرنیشنل پرائزز بڑھیں گے، $84 فی بیرل ہو گئی ہیں، $40 سے بڑھتے بڑھتے. انہوں نے ہیجنگ وغیرہ کچھ کی نہیں ہے، یعنی جب قیمتیں کم ہیجنگ ہو سکتی تھی، ہیجنگ دنیا میں ہوتی ہے. LNG کے لیے جو بکنگ ہوتی ہے، وہ جب پرائزز کم تھیں تو لوگ ہیج کر رہے ہیں. آپ زیادہ سٹا نہ کھیلیں، لیکن 7-8 کارگو نارمل ہے، آپ ہیجنگ کر سکتے ہیں. ایئر لائن اپنے فیول کو ہیج کرتی ہیں جو آج منافع میں ہے، اور کچھ ایئر لائن نقصان میں جو ہیجنگ نہیں کر سکیں، اور انہیں 84 اور 85. میں نے یہ شبل زیدی صاحب سے پوچھا تھا، اس نے کہا ہمارے پاس ریزرو بھی نہیں ہے، ہم ہیج کہاں سے کر سکیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہیجنگ کے لیے آپ کے پاس 2 طریقے ہوتے ہیں، لیکن ہیجنگ میں آپ کو ایکسپرٹس ہونا بہت ضروری ہے اس فیلڈ کا. ہیجنگ میں آپ کو مائنس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سر زیرو سے زیادہ آئل پرائزز زیرو ہو گئے تو اس سے زیادہ کہاں مائنس ہوتا ہے؟ زیرو پہ تو خیر بہت کم عرصے رہا ہے، لیکن 20 پہ تھا، 25 پہ تھا، 30 پہ تھا، 40 پہ بہت عرصے رہا ہے ڈالر پہ. تو ہم نے اپنے، لیکن آپ کے سوال کا جواب میں دے کے بات ختم کروں گا. تو وہ جواب یہ ہے، اس کالم میں بھی میں نے لکھا ہے، 2 چیزیں انہیں فوراً کرنی ہوں گی، نہیں تو دیوالیہ ہو جائے گا ملک. پہلی چیز یہ ہے، نہیں، اس سوال کا پہلے مجھے جواب دے دیں، کیا وزیر اعظم صاحب کے پاس پیٹرول مہنگا کرنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے؟ دیکھیں، کیونکہ یہ مہنگا فیول منگا رہے ہیں، فرنس آئل امپورٹ کر رہے ہیں، یہ LNG امپورٹ کر رہے ہیں اپنے بجلی گھروں کو چلانے کے لیے، جبکہ دنیا میں آلٹرنیٹیو انرجی پہ شفٹ ہو چکے ہیں. ہوا پہ بھی ہے، سورج پہ بھی ہے، ہائیڈرو بھی ہے، کوئلہ آپ کے پاس جو تھر میں ہے وہ ایران اور سعودی عرب. اچھا، اس میں ایک چیز یہ آپ نے ان میں جو سستے فیول ہیں جو آپ کے پاس انڈیجنس، اس سے آپ بجلی نہیں پیدا. اچھا، جو آپ کہتے تھے امپورٹ کر رہے ہیں، کہتے تھے کہ یہ مہنگے بجلی گھر بنائے گئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ نے وہ ایگریمنٹس بھی رینیو کر دی، یہ کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کے جو انہوں نے رپورٹنگ دی اس میں یہ بتایا، اور ہمیں بھی یہ پتا تھا کہ IPPs وہ جس میں اوور انوائسنگ کی گئی تھی،
جس میں اوور کیپیسٹی چارجز لیے گئے تھے, یعنی بجلی بیچی نہیں ہے کیونکہ ضرورت نہیں تھی آگے, لیکن کیپیسٹی چارجز وہ چارج کرتے رہے ہیں, جس میں ان بجلی گھروں سے ایگری کیا تو حکومت میں 17% ریٹرن آن ایکویٹی, 50 اور 60% ریٹرن آن ایکویٹی کمایا ہے, جو بیلنس شیٹوں میں موجود ہے کیونکہ اس میں لسٹڈ کمپنی بھی ہیں. تو ان سب کو جب انہوں نے یہ کہا یہ بریچ آف کانٹریکٹ تھا, کسی اور انویسٹنگ کی اور پتہ چل جائے وہ خود بریچ آف کانٹریکٹ ہے, اور اس میں آپ کو قانونی طور پہ اختیار ہے کہ آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. اگر آپ نے اس کو کرنا اس کے لیے کرا, زیادہ تر نے ایگری کر دیا, وہ جو ڈالر میں پروفٹ دیتے تھے وہ ختم ہو گیا, اب روپی کا جو پروفٹ دیا جائے گا. اسی طرح کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں. لیکن یہ آئی پی پیز آپ کا سرکولر ڈیٹ 2400 سے 2800 ارب پہ پہنچ چکا ہے. یہ آئی پی پیز مہنگے آئی پی پیز ہیں. جی آپ بتائیں سر, واٹ از دا سولوشن؟ ان کا سولوشن یہی ہے کہ جو رہ گئے ان کے ساتھ بھی ریوائز ایگریمنٹ کریں, جس کو نظر ثانی شدہ معاہدے کہتے ہیں, جس میں جہاں جہاں انہوں نے کرپشن کی ہے, اوور انوائسنگ کی ہے, اوور کیپیسٹی چارج کیا ہے, فیول کی مد میں انہوں نے کرپشن کی ہے, اور ڈالر میں انہوں نے پروفٹ جو پالیسی چینج کرائی تھی, اب ڈالر آج پہنچ گیا ہے 100. آپ الٹرنیٹ انرجی پہ کیوں نہیں جا رہے؟ چیزوں کو اور الٹرنیٹیو انرجی پہ جائیں, ونڈ پہ جائیں, آپ ونڈ پہ جائیں, آپ کوئلے پہ جائیں. کوئلے میں 2 بلاک اینگرو نے آلریڈی بجلی بنانا سر, ونڈ جھمپیر 40,000 میگا واٹ بنا سکتا ہے, صرف جھمپیر 40,000 میگا واٹ بنا سکتا ہے پورے پاکستان کی. آپ امپورٹ مہنگی فیولز امپورٹ کر کے مہنگے بجلی گھروں سے مہنگی بجلی بنا کے یہی ہوگا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے. نیپرا اعلان کرتا جائے گا. ہمیں بریک لینا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں, کنکلوژن یہ کر رہے ہیں کہ یہ کرنٹ گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے مہنگائی کی. چینج کرنا پڑے گا ہمیں. فیول جو یوز کر رہے ہیں وہ چیپر فیول پہ جانا پڑے گا, سستے فیول پہ, جو 3 سال میں نہیں کر سکے. اور ایگریکلچر پہ آپ کو کل نہیں آج جانا پڑے گا. آپ ایگریکلچر کو بحال کریں, یہ چیزیں امپورٹ کر کے $175 میں سستی. 3 سال کی حکومت کی پرفارمنس کو 10 آؤٹ آف واٹ مارکس؟ میں کہتا ہوں 4 بھی میں مشکل سے مارکس دوں. ناظرین ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد باقی مہمانوں کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس پہ تفصیلاً بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج خصوصی پروگرام جو ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے قوم کے خطاب کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں. ہمیں ابھی خصوصی مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, خاص طور پہ امتیاز خان فرحان جس کے نام سے آپ سارے واقف ہیں. وہ پاکستان کے نامور صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں. کراچی پریس کلب کے برسوں تک صدیوں تک جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہے, ایسے سمجھے کراچی پریس کلب کے وہ صدر. آج تک بھی ہمارے جو فاضل جمیلی صاحب آج تک بھی کہتے ہیں کہ امتیاز فرحان صاحب ہیں. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ جنید رحمان صاحب جو بزنس انالسٹ ہیں, لیڈنگ پاکستان کے بزنس مین ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر آپ بتائیں, آج وزیر اعظم صاحب کا آج آپ نے قوم سے خطاب دیکھا, تو آپ وزیر اعظم صاحب کو کیا ضرورت پڑی, اور وزیر اعظم صاحب کے قوم کے خطاب سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تھیبو صاحب, اس کو تو مختلف زاویوں سے اختیار بیگ صاحب نے بھی اس کو ڈسکس کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ کے کسی بھی ممبر نے ہاتھ اٹھا لیے شاید کہ جو آئی ایم ایف سے جو شرائط طے ہوئی ہیں تو میں اناؤنس نہیں کر سکتا کیونکہ میری اپنی پوزیشن کا معاملہ ہے. سر ایک تو یہ طریقہ اس وجہ سے پرائم منسٹر کو تقریر کرنی پڑی. دوسرا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے براہ راست, چونکہ گورنر باقر رضا صاحب بہت کرٹیسائز ہوئے تھے جو اوورسیز میں جا کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ ڈالر بڑھنے سے اوورسیز پاکستانیز کو فائدہ ہوا ہے, تو انہوں نے پھر یہ گورنر باقر رضا یعنی کہ گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی ایک کردار ادا کیا آج پرائم منسٹر صاحب نے. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کو ڈائریکٹ میسج دیا ہے کہ میں گارنٹر ہوں, جو آپ نے کہا ہے کہ مہنگائی کی جائے تو میں خود اعلان کر رہا ہوں, میں گارنٹر ہوں کہ مہنگائی کروں گا. اور انہوں نے اس میں اعلان کیا کہ جناب میں پیٹرول. اچھا, یہ آپ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب نہیں کیا, میسج دیا انہوں نے آئی ایم ایف کو. انہوں نے آئی ایم ایف سے خطاب کیا. امتیاز فرحان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج قوم سے خطاب نہیں کیا, آئی ایم ایف کو میسج تھا اور قوم کہ بھائی میں قوم کو بتا دیا فکر مت, اور ہم جو آپ نے کہا ہے وہ میں امپلیمنٹ کراؤں. اور اس کا پہلا یہ جو پیٹرول پہ اضافے کا ہے نا, پیٹرول میں اضافے کا مطلب تھیبو صاحب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آٹومیٹک خود ہی مہنگی ہوگی, اس کا اعلان کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف پیٹرول میں اضافے کا آپ نے اعلان کر دیا, ادروائز وہ ہو گیا.
ساری چیزیں صحیح ہو گئی. جو مہنگائی کے حوالے سے اختیار بیگ صاحب نے جو کیلکولیشن دی بالکل صحیح ہے. اگر یہ پیٹرول یہاں سستا ہوتا نا, پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا پہلے ڈیزل کی قیمت کم ہوتی تھی اور پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوتی تھی. جب نیٹو فورسز افغانستان کے اندر آئیں تو ڈیزل بڑا وہاں اسمگل ہونے لگا, تو پھر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت برابر کی گئی تاکہ اسمگلنگ رک جائے. اگر یہ واقعی پاکستان میں سستا ہوتا پیٹرول جیسے کہ حضرت وزیر اعظم نے فرمایا, تو اس کی اسمگلنگ بڑی تیزی سے ہو چکی ہوتی اور یہ ہندوستان میں بھی اسمگل ہو رہا ہوتا اور افغانستان میں تو ہو ہی رہا ہوتا, کیونکہ ساری چیز ہماری تمام نقصانات, تمام بیماریوں کا ہمارا سبب جو ہے وہ افغانستان ہے. اس کو آپ کسی طرح بھی انالائز کر لیں, اور ہم بدقسمتی سے یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن ہمارا امن ہے, جبکہ افغانستان کی شاید پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کی ہر قسم کی بد امنی ان کا ایک پالیسی کا حصہ ہے جس کو اس کو آپ لے کے چلیں. دیکھیں اتنی ڈٹائی کے ساتھ اب جھوٹ بولا جا رہا ہے, اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہ جو آدھا ٹکا تھا, جو 2 ٹکے کی یعنی کسی کو تانے دیے جاتے تھے, اب آپ 2 ٹکے کے ہو گئے. بنگلہ دیش کے سامنے آپ کے 2 روپے 1 ٹکے کے برابر آ گئے. اگر وہاں پہ اگر ہم کہہ لیں 180 کا بھی ہے جو پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں, یا 200 کا بھی ہے, تو اس کا مطلب 100 روپے کا ہے وہاں پر, 100 روپے لیٹر ہے. اگر آپ ہندوستان میں جائیں گے تو بولیں جی 200 اتنے روپے ہے, تو اس کا لنڈن کی جو حوالے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو شاید 25-30 روپے وہاں کے حساب سے جو ہوگا جو چل رہے ہیں اس کے حساب سے. اب یہ کیلکولیشن پاکستان میں اس کو کنورٹ کر کے بتاتے ہیں, کیونکہ ان کے جو ماہرین ہیں وہ ماہرین اکنامی ایکسپرٹ نہیں ہے, وہ لا ایکسپرٹ ہے. کہ آپ نے وہ جو ایک چانکیا تھا, چانکیا کو بھی آپ نے پیچھے پھینک دیا کہ آپ رچ کے جھوٹ بولیں, لوگوں کو بتائیں. اور پھر ان کا ایک ٹرول جو پورا جو سوشل میڈیا میں بیٹھا ہے, آپ اور میں جب گفتگو کریں تو ہمارے خاندان تک کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں. بالکل کریں, ہمیں پاکستان کے لیے اپنے پورے خاندان کو ڈسکس کروانا بالکل تیار ہیں ہم, آپ جتنی چاہیں ہم پہ تنقید کریں. وہ ایسا بٹھا رکھا ہے انہوں نے دنیا بھر میں کہ وہ یہ کہتا ہے جناب, یعنی پاکستانیوں کو گالی دیتے ہیں کہ نہیں جناب بہت سستا ہے. وہ سستا ہے تو ادھر آ جانا یار, تو وہاں ایبروڈ میں کیا کر رہا ہے, تو پاکستان کو چھوڑ کے کیوں گیا ہوا ہے؟ اگر تو اتنا غیرت مند پاکستانی ہے, میں تو کہتا ہوں بغیرت ہو آپ, اگر اتنے غیرت مند پاکستانی ہو کہ یہاں پہ سب کچھ صحیح ہو گیا ہے, موجودہ حکومت آنے کے بعد ہر چیز سستی ہو گئی ہے, تو بھائی ٹکٹ کٹائیں, آپ پہلے پاکستان تشریف لے آئیں, پاکستان میں آگے کریں. مگر ہمیں دل اس لیے دکھتا ہے تیبو صاحب کہ ہم آپ کو پاکستان میں رہنا, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان میں ساری چیزیں کرتے ہیں. آپ کیلکولیشن غلط نہیں کریں, آپ کیلکولیشن صحیح کریں, اور کیلکولیشن صحیح کرنے کے بعد آپ کو آئی ایم ایف سے کیا صرف انہوں نے یہ نڈالے تھوڑی انہوں نے بات کی ہے, سب نے بات کی ہے, تمام حکومتوں نے بات کی ہے, لیکن اس طرح فروخت کر کے نہیں کی ہے. اس طرح یہ نہیں کہا کہ جناب جو آپ بولیں گے وہی کیا جائے گا. جو ریویژن کی بات کی تھی اختیار بیگ صاحب نے, کیا آج سے 6-7 مہینے پہلے خود پرائم منسٹر نے پریس کانفرنس میں نہیں کہا تھا میڈیا سے ٹاک میں کہ جناب انہوں نے ماضی کی حکومتوں نے بالکل غلط ایگریمنٹ کیے, ہم سب ریوائز کر رہے ہیں. اس ریویژن کے بعد 450 ارب روپے ادھر بچے, 200 ارب روپے ادھر بچے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے طے کر لیا کہ جیسے ہوتا ہے نا آج کل آن لائن بزنس ہو رہا ہے کہ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں, آپ کو خوبصورت سوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, بڑا اچھا اس میں لکھے ہوتے ہیں, لیکن جب اس کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو میں پھنس گیا, یہ تو 100 روپے کی بھی چیز نہیں تھی. تو آپ کے میں کنکلوژن یہ کر لوں کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جتنے بھی سروے ہیں ان کے تحت تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا ایک آرٹیکل بھی ہے کہ پاکستانی روپیہ جو ہے ایشیا کی کمزور ترین کرنسی, لیکن وزیر اعظم صاحب نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور انہوں نے کہا کہ مہنگائی تو گلوبلی ہے, اس میں میرا کوئی قصور نہیں. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. افغانستان کا بھی 1 مہینے پہلے آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے تمام اشیاء خرد و نوش پہ قیمتیں کم کی ہیں. پی آئی اے کی فلائٹ کیوں بند ہوئی ہے ان کے پاس؟ انہوں نے بولا پیسے کم کرو, نہیں کرو گے مت آؤ, انہوں نے بند کر دی. اچھا وہ جو پچھلے دور میں ڈالر مہنگا ہوتا تھا اور چور کرتے تھے وہ اب کیا ہے؟ نہیں اب تو مہا چور ہو گئے نا, تو اب تو بات نہیں بنے گی نا اس میں, کیونکہ جب چوری تھی. دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت حکمران نہ چور ہیں نہ ڈاکو ہیں, یہ جیب کترے ہیں. ہوتے نا علاقے کا گرے کٹ جن کو کہتے تھے. سر آپ ذرا جنید صاحب میں سر آپ کے پاس آ رہا ہوں. جنید رحمان صاحب آپ ذرا تھوڑا ہمیں سکھائیں سمجھائیں, آپ ایک لرنیٹ آدمی ہیں. اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, خاص طور پہ ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس کی جو پالیسی ہے اس میں اتنا زیادہ فقدان کیوں؟ اچھا ہمیں فگرز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ 24 سے کبھی بڑھا ہی نہیں ہے, 28 بلین ڈالر پہ چلا گیا. پھر ہم امپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ 75 پہ چلا جاتا ہے. تو وہ کان سے ادھر سے پکڑیں. تو یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں نا کہ اس میں کدھر کوئی اچھائی ہے ہمارے لیے.
بہرحال جی ہم دیکھو طالب علم ہیں آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بہت دوستوں سے. دیکھیں آپ نے یہاں تک ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کی تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ایکسپورٹس کو لیڈ کرتا ہے ہماری, یعنی آؤٹ آف آپ کہہ لیجیے ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں ہماری لاسٹ ایئر کی $25 ارب, اس میں سے تقریباً 65% ٹیکسٹائل جو ہے وہ لیڈ کیا. اچھا گوئنگ فارورڈ ابھی بھی جو نمبرز ہیں ان 4 مہینوں کے جو ابھی اکتوبر کلوز ہوئے اس کے اندر بھی جو ہے تقریباً کوئی $9.5 ارب کی ٹوٹل ایکسپورٹ آئی ہے ہمارے ایز اے ہول کنٹری, اس میں $6 ارب کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ہے. پھر اگین وہی 60% پلس آتا ہے اس کے اوپر جو ہے. جو بیسکلی ایشو کو جو کمپلیکیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کاسٹ پہ یہ کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جب ہم دیکھتے ہیں اپنا امپورٹ بل جو ہے تو وہ پچھلے 4 مہینوں میں کافی زیادہ بے تحاشا بڑھا ہے. یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ہمیں جو $25 بلین کا جو ہے وہ 4 مہینے کا ہمارا امپورٹ بل آیا ہے, اس کے وہ کرنے کے بعد ہم اس پہنچے کہ ہم اتنی ایکسپورٹ کر سکیں. تو یہ ایک ٹربل سم سائن ہے کہ ہم ایسی پالیسی نہیں لا سکے. یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر آپ کا امپورٹ رائز ہو رہا ہے اور آپ کا تھوڑا سا ایکسپورٹ بھی رائز ہو رہا ہے تو یہ صحیح ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں آپ کو فگر سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اس طرح سے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل $25 بلین کی امپورٹ کی اور $10 ارب کی تقریباً ہم نے ایکسپورٹ کی ہے تو $15 ارب کا ہمارا گیپ آلریڈی ہو چکا ہے. جی بالکل. اس آپ کہہ لیں سامائی نہیں بلکہ 4 مہینے کے اندر جو ہے. تو اگر ہم اسی ریشیو سے آگے بڑھتے رہے اینڈ آف دی ایئر تک جو ہے تو ایکسپورٹ تقریباً ہماری کوئی $30 ارب بہت مشکل پہنچے گی, مگر اسی ریشیو پہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ $75 ارب پہنچ جائے گا. یعنی کہ $45 ارب کا جو ہے وہ ایک گھاٹا جسے کہتے ہیں آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل سے آج سے 2 سال پہلے نیچے لایا گیا تھا. 2018 میں وہ ہائیسٹ $38 بلین گیا تھا, ریکارڈ تھا وہ. اس کے بعد $23 بلین تک آیا, مگر اب دوبارہ جو ہے یہ اس کے جو ہے فگرز جو ہے بہت خطرناک حد تک جا رہے ہیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے الٹیمیٹلی پریشر آتا ہے روپے کے اوپر. جی اچھا روپے پہ پریشر آئے گا تو مہنگائی آٹومیٹک بڑھے گی جو ہے. اچھا دین اگین اٹ از آلسو میکس یور ایکسپورٹ ایکسپینسو. ہم اگر فار ایگزامپل جتنا ہم ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر, ہم جب تک چیزیں امپورٹ نہیں کرتے, جیسے پچھلے سال بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ $2 ارب کی ہم نے کاٹن امپورٹ کی ہے خالی. اچھا دیٹ واز این انفارچونیٹ ایئر, ٹھیک ہے اس سال کراپ خراب ہو گئی, کراپ ہو جاتی ہے خراب, نیچرل کراپ اوپر نیچے ہوتی ہے, زیادہ ڈسٹرب ہو گئی پچھلے سال. اس میں کچھ چیزیں تھیں ٹھیک کرنے والی جو کہ بہتر ہو سکتی تھیں جو ہے, مگر یہ کہ دیٹ واز این انفارچونیٹ ایئر. بٹ گوئنگ فارورڈ بھی جو ہے ابھی بھی ہم اپنی کنزمپشن جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے, جو ہماری انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی, اس سے بھی شارٹ رہیں گے تو پھر ہم امپورٹ کی طرف جائیں گے. تو سبسٹیٹیوشن جو ہے نا امپورٹ کی وہ بڑی ضروری ہے نا. ہم ڈپینڈنٹ ہیں کہ جب تک ہم امپورٹ نہ کریں ہم اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, 1947 میں جب پاکستان فارم ہوا تھا تو تقریباً کوئی 950 فیکٹریاں تھیں بر صغیر کے اندر جو ہے. اس میں سے کوئی 35-40 جو ہے وہ انڈسٹریل یونٹس پاکستان کے حصے میں آئے ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے. اچھا پہلا جو ہمارا انڈسٹریل فیز تھا, 10 ہمارے اب تک فیز آ چکے ہیں. پہلا فیز تھا 47 سے 57 کے درمیان جو ہے. اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ جو صرف 2 چیزوں پہ ورک ہوا. پالیسی پہلی پاکستان کی پالیسی فارم کی گئی, وہ فارم کی گئی کہ ہم امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے اور انڈسٹریل بیس بنائیں گے اپنا. اب اگر آپ دیکھیں ڈائریکشن بالکل ٹھیک تھا ہمارا, مگر انفارچونیٹلی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اسی فیز میں ہیں کہ ہم امپورٹ کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر پاتے, ہمیں کرنی پڑتی ہے تو ہم ایکسپورٹ. ڈاکٹر صاحب آپ ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ فرحان بھائی کے کوئی بات بھی, تو یہ جو ابھی رزاق داؤد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, عماد اظہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اوپننگ بیٹسمین اسد عمر صاحب تھے وہ تو کہتے ہیں میں چٹکی بجا کے اڑا کے رکھ دوں گا سب کو. وہ کیا یہ ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی بدنصیبی یہ تھی کہ جب 6-8 مہینے پہلے عمران صاحب نے سب سے پہلے جو اعلان کیا تھا وہ اسد عمر کے لیے کہا تھا کہ یہ میرا فائنینس منسٹر ہوگا. ٹھیک. اور پھر ہم یہ سمجھے تھے کہ اسد عمر پچھلی حکومت کی خرابیوں کو, وہ پالیسیز جس میں لیکنگس ہیں, جو اچھے نتائج نہیں دے رہی ہیں, اس کے حساب سے ایک روڈ میپ بنائیں گے, اور جب وہ حکومت لیں گے ایز اے فائنینس منسٹر تو وہ ان پالیسیوں پہ عمل ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی ہمارے تو پہلا تجربہ ہے, ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہے, اور ہٹ اینڈ ٹرائل طریقے سے فیصلے ہوئے. وہ کس طرح ہوئے؟ مارک اپ ریٹ کو IMF کے کہنے پہ بڑھا کے 13% کر دیا, پھر 13.25 پہ روک گئے. بینکوں کے 15% ہو گئے. 15% پہ ایک دھیلا انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے. پھر انہوں نے روپے کی ڈیویلیوشن کی 35%. پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ غلط ہو گیا, پھر مارک اپ کو کم کرنا شروع کرا 7% اور اب 7.25 پہ لائیں.
اور روپی کو لوے. کہنے کا میرا مقصد یہ کہ پالیسیاں ایسی نہیں بنتی کہ آپ پہلے اس سمت میں جا رہے ہیں پھر بالکل اپوزٹ سمت میں چلے ہیں. تو وہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھا, غلط فیصلے تھے, تیاری نہیں تھی, ایڈ ہاک میجرز ہوئے, ٹیم نہیں مل سکی, جو آتا تھا وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر آپ نے چینج کیا حافظ شیخ وغیرہ کو. تو آپ کی اکنامک ٹیم کی کنسسٹنٹ پالیسی اور فائر فائٹنگ کی انہوں نے. یہاں بجلی, یہاں پہ آگ جل رہی ہے, یہاں پہ بجھا دو, یہاں پہ بجھا دو. اس سے ملک میں معیشت پہ کنٹرول نہیں کیا سکتی. میں ایک سوال جو میں نے ملک کی اسپیچ سن کے لکھا کہ اگر آصف زرداری اور نواز شریف اپنے پیسے لے آئیں تو میں مہنگائی آدھا کر دوں گا. یا آپ جیسے بچے کو کہتے ہیں کہ اگر آپ چھنی میں پانی لے آؤ تو میں تارے لا کے توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا. نہ چھنی میں پانی آ سکتا ہے, نہ یہ تارا توڑ کے لا سکتا ہے. نہیں تو اس میں سوال ہے نا کہ آپ ان سے پیسے لیں نا. اس وقت لوگوں کو جب وہ آپ کی ایک ایک لفظ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ مہنگائی کی کنٹرول کے لیے شاید کچھ ریلیف دیں, کچھ اعلانات کریں, آپ ایسی باتیں جو ان کے زخموں پہ پانی جو آگ کے مترادف ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ پیسے لیا. بھئی کس نے روکا آپ کو؟ نیب آپ کے پاس ہے, سب کو اندر کیا ہے, باہر آپ نے آپ لینا ان سے پیسے. جو ایجنسیز ریفرنس جو فائل ہوئے ہیں صرف 2 خاندانوں پہ نہیں, تمام پولیٹیشنز کے اوپر, تمام بیوروکریٹس کے اوپر, تمام بزنس کے لوگوں کے اوپر, ان کو کیلکولیٹ کر لیں کتنے 100 ارب روپے بنتے ہیں. اور باہر پہ جو کمپنیوں کو انہوں نے پیسے دے دیے ہیں جی سر, شہزاد اکبر صاحب نے, وہ اربوں میں آپ نے لندن کی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ سے ان کو دے دیے. اور ابھی بھی وہ ہر ایک ہفتے کے بعد اخبار میں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے 1 ارب کی مزید ڈیمانڈ کر دی ہے. اور وہ ایک لندن سے آدمی آتا ہے اور وہ آ کے وزیر اعظم صاحب سے ملتا ہے, وزیر اعظم صاحب وہ اس کو بتاتا ہے میں پیسے لا کے دے دوں گا, وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے. لوگوں نے تبدیلی کے نام پر بڑا یقین کیا, بڑی امیدیں تھیں, لیکن ان کی ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے, اور بلکہ نان ڈیلیوری کی وجہ سے کچھ ایسے غلط فیصلے ہوئے جس سے مہنگائی نے بھی تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور بڑھ گئی ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں بالخصوص حسین بھائی 120 ارب روپے کہا گیا 3 چیزوں پہ, آٹا, گھی, دال پر, کہ آپ دکان میں جائیں گے, جو پرائم منسٹر نے فرمایا دکان میں جائیں گے ان 3 چیزوں کے اوپر 30% آپ کو رعایت ملے گی 6 مہینے تک ہے. آپ یہ بتائیں پورے پاکستان میں جتنے اسٹورز ہیں کیا وہ پرچیزنگ کر نہیں چکے؟ 1 مہینے کی پرچیزنگ ہوگی ان کے پاس, ٹھیک ہے. یعنی جھوٹ, یہ 120 ارب میں سے کم از کم 60 ارب تو وہاں جائیں گے جو ان کو بعد میں فائنانس کریں الیکشن کے اندر. یہ الیکشن پیکیج ہے, الیکشن کا فائنانس پیکیج ہے. 120 ارب میں کیا ہو سکتا ہے؟ 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا, اور اس میں کوئی بائنڈنگز نہیں ہے. جو اساس والوں نے, ان کی ٹیم نے 3 سال میں پروجیکٹ بنایا کہ سب کو ریلیف ملے گا. میں کیا ہے, میں بھی جاؤں گا اتنے میں مل جائے گا مجھے 30% میں, آپ جائیں گے آپ بھی, ارب پتی جائے گا ادھر اسٹور میں لینے کے لیے, اس کو بھی 30% ملیں گے. تو آپ کی ٹیم نے کیا کیا غریب آدمی تک پہنچانے. سر مجھے ایک چیز بتائیں نا کہ جب کنٹینر پہ وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بس آپ مجھے جو ہے وہ لائیں, میرے پاس 200 ٹیکنوکریٹ ہیں, میرے پاس یہ ٹیم ریڈی ہے اور میں کل سے بس اسٹارٹ کر دوں گا. اچھا, پھر وزیر اعظم صاحب نے 3 سال کے بعد ہمیں بتایا کہ ہمیں جلدی میں آنا نہیں چاہیے تھا, ہمیں تجربہ نہیں تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وزیر اعظم صاحب سمجھ گئے ہیں, یا ابھی تک بھی وہی راگ گا رہے ہیں کہ پچھلے لوٹ گئے, پچھلے کھا گئے؟ تو بھائی اب تو 3 سال سے آپ ہیں نا, کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, ہو سکتا ہے حسین بھائی میں بات بہت آگے وہ کر رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں ویری فرسٹ ڈے سے بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, ایسے ہی ہونا تھا. اچھا, ویری فرسٹ ڈے سے یہ چینجنگ ہونا, کہ بابر صاحب کا آنا, میڈیسن وہ ظفر مرزا فلاں کا چلے جانا, یہ سب نہیں. یہ بائی ڈیزائن کیا مطلب؟ یہ کیا کرپشن نئے پاکستان میں کرپشن؟ دیکھیں یہ اب ریاست مدینہ کو انہوں نے ریاست کرنٹینہ میں تبدیل کر دیا ہے, کہ ہم پوری دنیا میں کوارنٹائن ہو گئے, ہم پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم پہ یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, یہ اتنا سینسٹیو برڈ ہوتا ہے, بزنس انویسٹمنٹ کے ٹک سے اڑ جاتا ہے. یہ سارا کا سارا ایک بائی ڈیزائن. دیکھیں نا, بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. پیٹرول آگے مستقبل میں دیکھیے گا آپ, پاکستان ہاؤسنگ اسکیم, پیٹرول, میڈیسن, اور یہ جو 120 اور اساس پروگرام 1100 ارب روپے ہے نا, ان سب کے اوپر ریفرنسز بنیں گے اگر آنے والی حکومت, کیونکہ ابھی تو سب خاموش بیٹھے ہیں. سب کہہ رہے ہیں یار کیسے معصوم ہو سکتا ہے ٹیم کا کیپٹن, کہ یار وہ تو صحیح ہے, اراؤنڈ میں لوگ خراب ہیں, اور بائی اراؤنڈ میں وہی ہیں, گھوم پھر کے وہی آ رہے ہیں, وہی دام لے رہے ہیں, وہی سارے کام کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کا جو کیپٹن ہے یا جو سربراہ ہے وہ ایماندار ہے, وہ ساری چیزیں. ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا تھا,
آپ دیکھیں نا کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. اب آپ کو اور ہم کو ان کو بولتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی اکثر بولتے ہیں, جو آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے بھی بھائیوں کی طرح ہیں سارے, کہ جناب یہ خبر سچائی کے ساتھ بیان کریں. یار ایک جھوٹی خبر انہوں نے ثابت کی ہمارے کسی بھی دوست کی, ہمیں چھوڑ دیں. کسی پورے میڈیا میں جو ان کے طبلہ نواز, جو ہمارے ساتھی اینکر پرسن جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں رات دن, لوگوں کو پتہ نہیں کہاں کا خواب دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ جھوٹ نہیں ہوتا. جو میں اور آپ اگر سچائی بتا دیں یا جھوٹ ہے یہ تو ایسی بات کرتے ہیں, میڈیا نے ڈائریکشن رکھی ہے. ورنہ تو آپ تو سلمان بن عبداللہ بننا چاہ رہے تھے کہ سب کو اٹھا کے بند کروں محل میں اور بولوں بھائی پیسے دو مجھے, ساری چیز جو آپ نے کہا بھی کہ یار وہاں کا معاملہ دیکھو, یہاں کا معاملہ دیکھو. تو بات یہ مملکتیں ایسے نہیں چلتی. آپ اگر بولیں کہ جناب ٹیم اسد عمر کو فارغ کیا, پھر آپ لائے, پھر فلاں کو فارغ کیا, کیا سپریم کورٹ میں یہ کورونا کے علاج کے لیے اربوں روپے خرچ کرنے کی بات نہیں, اربوں نہیں کھربوں, کئی سو ارب جو ہزار کو بھی کراس کر گئے, کیا کچھ پوچھا کسی نے پاکستان میں کسی نے کہ جناب یہ کہاں چلے گئے کہاں؟ انہوں نے ایک بہت اچھی ٹیکنیک کی ہوئی ہے کہ جو ہمارے سینسیٹیو ریاستی ادارے ہیں ان کو اپنے ساتھ خود شو کرتے ہیں, بھائی بولو آپ کہ کون لایا تھا, کسے نام لو تو ہمارے ساتھ ہیں. یہ کر کے ان کے لیے بھی خرابی کا سبب بن رہا ہے. رائٹ. جنید الرحمان صاحب آپ یہ بتائیں کوئی ہوپ عوام کے لیے, KCCI کے بھی آپ ریپرزینٹیو رہے ہیں, آپ بزنس لیڈر بھی ہیں, آپ یہ بتائیں کوئی اچھی بات جو عوام کو ہم آپ کے تھرو سمجھائیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہوپ ہے, جو اس گورنمنٹ کا کوئی ایک اچھا انیشیٹو ہو ایٹ لیسٹ, کہ کوئی فیول میں, کوئی انرجی میں, کوئی ٹیکسٹائل پالیسی میں, کوئی ڈیولپمنٹ میں, کوئی انفراسٹرکچر میں, جس سے کوئی بوسٹنگ آئے, اکانومی بڑے, عوام کو فائدہ ملے. دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں. ایک آپ نے کہا انڈسٹری کے حوالے سے, تو میں آپ سے وہ پہلے وہ شیئر کر لیتا ہوں. دیکھیں انڈسٹری کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا 3 سال پہلے آج سے کہ ریجنلی کمپٹیٹیو انرجی ٹیرف دیا جائے گا. جیسے کہ جو بنگلہ دیش میں جو ہے اگر اس کی بات کریں تو گیس جو ہے وہ $4.5 پر MMBtu وہاں پہ ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے انڈسٹری کو, اور یہ جگہ اس طرح یہاں پہ اس کو قریب لے کے آیا گیا. اس سے پہلے بہت 6.5 پہ لے کے آئے. بجلی کا جو ہے وہ وہاں پہ 7.5 سینٹ ہے, اس سے کچھ کم ہے, ہمارے پاس اس کو 9 پہ لے کے آئے. تو یہ ایک فیصلہ پھر بھی بہتر فیصلہ تھا, جس کے اندر یہ ہوا کہ 2 سال کے اندر کچھ ایکسپورٹس بہتر ہوئیں, بڑی شروع ہوئیں. ایک تو یہ بہتر تھوڑا سا آپ کہہ لیجیے کہ ایک انیشیٹو بہتر رہا کہ ہم بالکل جو ایک $20-21 ارب پہ پہنچ گئے تھے ایکسپورٹ کے اوپر, اور بالکل ہی بیکورڈ تھا, تو تھوڑا ریکور ہوا تھا. جی بڑھ نہیں رہی تھی, تھوڑا ریکور ہوا. دوسری بات یہ کہ یہ تو بات ہے انڈسٹری کے حوالے سے. پھر کوئی DLT کی اسکیمس تھیں, اس میں کچھ انہوں نے فنڈ وغیرہ بہتر کیے, تو اس سے کچھ چلا پایا انڈسٹری کا. کووڈ میں بڑی ہیلپ ہو گئی, مگر وہ ایک بیسک سی بات تھی جو کہ بہت عرصے سے ڈیو تھی, ویسے بھی کرنی پڑتی وہ جو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تک اب ہم عوام کی بات کرتے ہیں, دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ سچویشن بڑی چیلنجنگ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی چیزیں چینج ہوئی ہیں. LNG آج سے 1 سال پہلے $18 پہ تھی, $50-56 گئی, آج واپس 30-35 پہ آئی ہے. تو پھر اس کے بعد اس طرح اور بھی چیزیں, کول ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اب اس میں ایشو کیا ہے, مگر ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ہو سکتی ہیں. دیکھیں کیا چیز ایسی جو ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ریلیف الٹیمیٹلی ریلیف کی بات کرتے ہیں ہم جو ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کو جو بڑھایا گیا, دیٹ واز ناٹ اے گڈ ڈیسیژن, ٹھیک ہے, بیکاز 7% سے اس کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, دوبارہ دانا مہنگائی میں اضافہ کرے گا. یہ ایک کلیئر فیکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو کاسٹ بڑھے گی آپ کی جو ہے آف کورس. دوسری بات یہ کہ ایک عام فارمولہ ہے جو کہ ہم اگر دنیا کی بات کرتے ہیں, دنیا سے کمپیئر کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ ہوتی ہے 30%, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے 70%, اور انڈائریکٹ ہوتی ہے کم, یعنی ایز ریشو کم ہوتا ہے. یہاں ریورس ہے. تو اگر فار ایگزامپل ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی آپ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں, ٹیکس پے کرتے ہیں اپنا جو ہے. انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. آپ پیٹرول لے رہے ہیں, آپ کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں مارکیٹ میں, کا چھوٹا بڑا سب اس پہ ٹیکس دے رہا ہے جو ہے. تو یہ جو ریشو ہے جب تک ریورس نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک بڑا اہم فیکٹر ہے کہ اس سے مہنگائی ہماری کم نہیں ہوگی. تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, پچھلے 3 سالوں سے 20% ریونیو وصولی کی گروتھ دکھائی ہے. میں انہیں FBR نے اچھا کام کیا ہے. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بھی ٹیکسٹائل کے ایڈوائزر رہے پرائم منسٹر کے, تو اس وقت بھی ٹیکسٹائل میں گروتھ آئی تھی, لیکن اس وقت ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس 28 بلین تک بھی شاید چلا گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جنید الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. آپ نے وزیر اعظم صاحب کی اسپیچ سنی. یو آر دا بیسٹ جج. آپ آبزرو کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے اسپیچ میں اس کے علاوہ اور کیا تھا جو آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ٹیم پہ رسپونڈ کریں. خدا حافظ. پاکستان سے دعا.